شوہر جب ممکن ہے تب تو نہیں، تب تو پھر چاہیے. اگر ایک سیکنڈ بند کمرے میں ایک سیکنڈ طلاق کے اوپر 2 گواہ چاہیے. ادب سے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. ہاں ادب سے بات کرنی چاہیے نا، یہ والا انداز ٹھیک نہیں ہوتا کہ یہ بات مناسب نہیں. حضور اگر بند کمرے کے اندر اگر ایک شخص کہتا ہے، بیوی آ کے باہر کہتی ہے کہ اس نے مجھے اندر طلاق دی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دی نہیں، جی اب کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ دائر کرنے والے پر قانونی طور پر یہ لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. اب یہاں دعویٰ کون دائر کر رہا ہے؟ بیوی. اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، یا دوسری جانب شوہر اس بات کا اقرار کر لے. ابھی بیوی تک رہیں، بیوی کہہ رہی ہے طلاق، شوہر کہہ رہا ہے میں نے تو دی نہیں دی، تو یہ طلاق اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہراسمنٹ. جی وہ یہ ہراسمنٹ ہو گئی. اب بیوی 2 گواہ لائے. جی ہاں ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. یہ اس نظام میں آپ پہلے تشیع ہو گئے ہیں؟ نہیں پہلے والے میں آپ نہیں. فرق ہے سر، میری بات پوری سنی نہیں. فرق ہے نا، پہلے والے میں نے نہیں سنی پوری. قبلہ علامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی طلاق شوہر بھی دے گا تب بھی 2 گواہ ہونے چاہیے. نہیں سور، میرا سوال ہی غلط تھا. آپ نے سوال اب غور سے سننا ہے. جی ہاں. سوال یہ ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دی نہیں، بیوی باہر نکل کے کہہ رہی ہے طلاق ہو گئی. آپ فرما رہے ہیں اب بیوی لائے گی 2 گواہ. جی ہاں تو یہ تو اہل تشیع والی بات ہو گئی نا کہ 2 گواہ ہوں گے تو بات ہوگی. اگر شوہر خود آ کر اس کو تھوڑا سا اپوزٹ کریں، اگر شوہر آ کر بولتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دے دی اور کوئی گواہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی، کیونکہ شوہر خود طلاق کر رہا ہے. یہ تو معاملہ ہی الگ ہے نا، یہ تو معاملہ ہی الگ ہے. یہ 2 الگ الگ ایشوز ہیں. جی ہاں. آپ کیا فرما رہے ہیں سر؟ ایک سیکنڈ اگر میں موٹر سائیکل پہ اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پہ جو بحث ہو چکی ہے اسے تھوڑا سا اور مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ ریپیٹیشن ہوتا چلا جائے گا. لیکن سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اس کے تھوڑے سے آداب پہ بھی آ جاتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. سورہ نساء میں بھی ہے حضرت، سورہ نساء جی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یعنی خوف خدا رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات میں سے راستہ نکال لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، سورہ طلاق ہی میں وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس میں سے راستہ نکال لیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، خدا اس کے کاموں کی خود نگرانی کرتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مناسب موقع اور وقت اور مقدار رکھی ہوئی ہے، اس مقدار کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں. تو ایک تو سورہ طلاق میں یہ، پھر سورہ نساء میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ فوراً طلاق کی طرف نہ جاؤ. ہم تھوڑا سا ناظرین کو اس بات کی طرف بھی آمادہ اور راغب کریں کہ یہ کھیل تماشا نہ بنا دیا جائے. اور اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو حکم من اہلی حکم من اہلہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک حکم ہو، ایک منصف فیصلہ کرنے والا مرد لے آئے، ایک منصف فیصلہ کرنے والی عورت لے آئے، دونوں کو برابر سے حق ہے. اور ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم دونوں کی نیت صحیح ہے نا تو اللہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ بنائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم دونوں کی نیت اچھی ہے، اصلاح کی ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر معاملات میں مرد کی نیت صحیح نہیں ہوتی اور کچھ معاملات میں عورت کی نیت صحیح نہیں ہوتی. تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. میں ایک بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. بہرحال خیر ٹھیک ہے، جو بھی فقہی طور پر نظریہ ہے کہ طلاق جیسے کہ ابھی ہماری بات ہوئی کہ مثلا ڈرامے میں نافذ ہو جائے گی، نکاح بھی ڈرامے میں نافذ ہو جائے گا، اور مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. اب اس کے بغیر مجھے اس سے پھر اوپر میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا، طلاق سے پھر نکاح، نکاح سے کہ فرض کیجئے کہ ایک ایکٹر ہے کوئی، وہ ایک رول کر رہا ہے کسی ہندو کا، تو وہ ہندو ہو جائے گا. تو اب مثلا را کے ایجنٹ کے رول کرتے ہیں نا، ہمارا موویز بنتی ہیں، ہمارے ڈرامے بنتے ہیں کہ وہ فقط رول کر رہا ہے وہ. اب اس میں وہ کوئی بات نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیے کہ اگر کہتے ہیں بہت کامن ہے جی، نقل کفر کفر نہ باشد، ٹھیک ہے، یعنی کفر کی کوئی بات ہے اور اس کو نقل کر کے بتایا جا رہا ہے، تو اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم کفر نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ تو آپ نیت کو دیکھتے ہیں نا، کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، وہ سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ نیت یہ نہیں ہے. تو پھر مطلب جو وہ ہندو کا رول کر رہا ہے، ہمارے ہندو برادری ہمارے بڑے محترم، میں اس پہ کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں خالی ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نان مسلم کا کوئی رول کر رہا ہے چونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ مسلم ہی رہا. یہی اصول پھر طلاق میں بھی لگنا چاہیے. طلاق میں نہیں لگ سکتا، نبی علیہ السلام ٹھیک ہوگی بات، آپ نے فرمایا نہیں لگ سکتا. حضور اقدس آج کل کراچی میں آپ کو پتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور گن پوائنٹ پہ ایک بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے دے ان طلاق، تو میں دوں کہ گولی کھاؤں؟ جی نہیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فرض کیے سالے آ جاتے ہیں، مطلب یہ تو آپ نے ایک مثال دی نا، آ جاتے ہیں گھر والے آ جاتے ہیں، وہ آ کے گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی تو طلاق دے، ہم اپنی بہن کو لے کے جا رہے ہیں. تو اب اگر فرض کیجئے کہ وہ طلاق دے اس مجبوری میں، تو طلاق نافذ ہو جائے گی کیونکہ ورنہ تو مر جائے گا وہ. فقہ حنفی کے مطابق اگر گن پوائنٹ پر زبردستی کسی سے طلاق لے لی گئی اور زبان سے اس نے دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. البتہ اگر اس نے لکھ کر دی،
اس میں طلاق ہو گئی؟ جی 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 ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں اس بندے کو اختیار ملا دو چیزوں کا، مرنے کا، ہاں ایک مرنے کا اختیار ملا اور ایک بیوی کو چننے کا اختیار ملا. اب اس نے اپنی مرضی سے بڑی مصیبت کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کو اختیار کر لیا. اچھا اس میں تو دونوں میں اس کی مرضی نہیں ہے نا. گھر بسا دے تو وہ اچھا ہے نا، وہ تو بیوہ ہو جائے گی اگر وہ مر جائے گا تو. وہ تو بیوہ ہو جائے گی، بالکل. لیکن ہو جائیں گے بچے. لیکن فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس سے زبردستی بھی طلاق دلوائی تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو بیوی تو اور مل جائے گی نا، جان تو نہیں ملے گی. صحیح تو کر رہا ہے کہ اگر لکھنے والی بات آ جائے، تحریر کی بات آ جائے، اگر ذرا بات کریں ایک سیکنڈ. بلال بھائی کے لیے تھا نا، جو بلال بھائی میرا ذہن تھوڑا سا مولانا صاحب کنفیوژ ہے. کوئی مسئلہ حل نہیں ڈراموں ہوتا. میں موویز میں جو مطلب نکاح ہوتے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح ہو جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ شادی شدہ اگر ڈرامے میں عورت ہے اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا نکاح منسوخ ہو جائے گا؟ نہیں. دیکھیں اس کا اصول یہ ہے کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا نکاح نہیں ہوا اس لیے کہ اس پہلے سے شادی شدہ ہے. گناہگار ہوگی جس شخص کا پہلے سے نکاح ہے، مرد کا جس ہو جائے عورت کا، تو اس کے نکاح پر مرد کا. دوسرا نکاح یار ہو نہیں یہ سکتا. کیسی مجھے کنفیوز کر رہے ہیں آپ لوگ. ٹھہرے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ پہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہی بات ہوئی عورت کا. اب ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ میرا ڈرامہ چل رہا ہے، وہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، میرا اس سے ہو گیا. میں کہوں گا حقوق زوجیت ادا کر، یہ میرا نکاح نہیں ہوا. جانبین سے خدا کا نام لے پیر صاحب، مجھے آسانی بتائیں. سر جانبین سے نکاح ہوگا نا، ایسا تھوڑی مرد کا نکاح ہو کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ عورت شادی شدہ نہ، مسائل بیان ہو رہے ہیں بلال بھائی، مسائل بیان ہو رہے نکاح ہیں. ہو جائے گا. جی بالکل ہو جائے گا. اگر مذاق میں بھی کیا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح نافذ ہو جائے گا. کسی میں بھی ہو گیا. گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتی طلاق اس طرح سے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ کہے. حضور میں ایک طلاق کے اندر نا سالس بنا ہوا، مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی مشکل بات ہے، اور میں عرض کروں گا حضور ایک دس کیا بلال بھائی ایک منٹ اس کے ساتھ ایک بات جوڑ دو. شرط کے اوپر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو طلاق ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے. یہ مشروط طلاق کہلاتا ہے. سانس لیا طلاق ہے. یہ مشروط طلاق جی ہے. ہاں. نہیں، سانس کی بات الگ ہے. فرض نماز توڑ دینے کا حکم ہے جان پہ آ جائے تو، جی ٹھیک ہے. اور نکاح بھائی کے جان لیے روزہ جو بھی ہے، پوچھ کے رکھنا ہے، نہیں آپ نفلی ہم نے بریکٹ میں نکاح کے ڈال لیے دیا. وہ گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہو گیا؟ یہ تو بڑی جبرن ہو گیا نا. یہ تو بڑی تو جبرن ہو گیا نا. تو جبرن اس سے ایک غلط کام کروا لیا گیا نا. تو اس کا قصور ہو گیا، تو جبرن بھلے قصور نہ ہو لیکن طلاق واقع ہو جائے گا. نکاح ہو جائے گا جبرن. سوال پوچھنا نکاح بھی جبرن ہو جائے گا. یعنی لیکن لڑکی کی رضایت ضروری ہے نا نکاح کے لیے. فرض کیجئے کہ اس کی گن پوائنٹ پہ اگر کسی نے کہا تو نکاح ہو جائے گا جبرن بھی. اس کی رضا یہ تھی نا کہ وہ انکار کرتی. نہیں انکار کرے گی تو مار دی جائے گی. وہ تو کلاڑی سے سوال بڑا سادہ ہے، کیا گن پوائنٹ پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ جی ہاں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں آسانی ہو گئی بھائی جان. اب تو آپ نے ایک نیا راستہ کھول دیا نا لوگوں کے لیے کہ گن پوائنٹ پہ نکاح ہو جاتا ہے. مسائل آتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جائیداد کے دوسری چیزوں کے. انہوں نے کہا تو نکاح کر ورنہ ہم تیرے کلاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، مجھے بتائیے گاؤں دیہات میں وغیرہ. اب سوال ہے تو تو وہ جلدی سے ٹکڑے کروا لے پھر. سر سوال یہی ہے کہ مقصد اس کو میرا خیال ہے سوال کیا ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مفتیوں کو گورنمنٹ کو بیٹھ کے ایک نظام بنانا چاہیے. بلال بھائی حلفیہ کہہ رہا ہوں، میں ابھی کھل کے بہت زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. یہ روز کے میرے پاس مسائل ہیں کہ سوچ نہیں سکتے، اور اتنی پریشانی ہو رہی ہے، بچے بھی اس بیچ پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بچے گناہ بھی کیے جا رہا ہے، اس کو دوسری طرف سے کہ ختم کرا دی جائے گی، طلاق ہو گئی، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ طلاق نہیں ہوئی. مسئلہ ہے اتنے مسائل ہو رہے ہیں، اس سے اس کو حل ہونا چاہیے. میرا بالکل ہونا چاہیے، ہم تو اس کی تائید کریں گے. جان بچانے مگر مسائل سب حل طلب ہیں، مسائل ہیں، ان کا علم سیکھنا، کرنا، نافذ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے.